بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو بھائی، ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے نا وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عبادت جو ہے نماز ہے، اور نماز کا حق ہے کہ اس کو جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھی جائے۔ اب نماز کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے ایک تو محنت ہے نماز سے پہلے کی، نماز کے بعد کی، اور ایک محنت ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز کے اندر کی۔ جیسے نماز کی شرائط ہیں نا، 7 شرائط ہیں باہر کی، 6 ارکان ہیں اندر کے، اسی طرح کچھ باتیں ایسی ہیں اگر ہم نے اپنی نماز کو بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں نماز کے باہر سب سے پہلی چیز، جیسے بھائی نے فرمایا نا، رزق حلال کھانے اور کمانے کا اہتمام کرنا ہے۔ حلال رزق کا لقمہ جب پیٹ میں جاتے ہیں نا تو عبادت میں ذوق، شوق، لذت نصیب ہوتی ہے۔ حرام مال کھاتا ہے تو اس کو لذت پہ نصیب ہی نہیں ہوتی، اور اس کی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک حرام لقمے سے کتنے دن کی عبادت، 40 دن کی جو ہے عبادت قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ایک تو کیا کریں ہم بھائی، اپنی کمائیوں کو حلال کریں، ٹھیک ہے نا، اور کھانا بھی حلال ہو ہمارا، اور پہننا بھی ہمارا حلال مال سے، ٹھیک ہے۔ جیسے صبح میں نے بتایا تھا نا کہ اور اپنے اپنی لائن کے مسائل سیکھیں۔ ہم جس شعبے میں ہیں، مزدور ہیں تو مزدوری کے مسائل، ملازم ہیں تو ملازمت کے فضائل مسائل، تاجر ہیں تو تجارت کے مسائل، ٹھیک ہے نا، اس میں اپنے حلال حرام کو معلوم کریں۔ تھوڑی سی بے احتیاطی سے آدمی جو ہے نا سود میں داخل ہو جاتا ہے، آدمی جو ہے نا خیانت میں داخل ہو جاتا ہے، آدمی جو ہے چوری میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے سب سے پہلی چیز آدمی رزق حلال کا اہتمام کرے۔ دوسری چیز ہے زبان کی حفاظت۔ دوسری چیز کیا کرے؟ زبان، غیبت سے، جھوٹ سے، اور جناب اعلیٰ چغلخوری سے، اور خاص طور پہ لایانی سے۔ جس کی زبان کثرت سے چلتی رہتی ہے، بولتا رہتا ہے ہر موضوع پہ، تو اس کو ایمان کا مزہ نصیب نہیں ہوتا، عبادت میں لذت اس کے نہیں آتی۔ اس لیے اکثر اوقات جو ہے خاموش رہنے کی عادت ہے۔ بھلائی بغیر کوئی کلام نہ ہو، بھلائی بغیر کوئی ضرورت کی بات کرنی ہے تو ضرورت کی بات کرنی ہے، ٹھیک۔ تیسری چیز ہے نگاہوں کی حفاظت، نماز کے باہر ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت۔ حدیث شریف میں عادت کا حکم ہے، جب آدمی کی نگاہ کسی نامحرم پڑھنے سے رک جاتی ہے تو اللہ پاک اس کو ایسی عبادت کی توفیق نصیب فرماتے ہیں جس کی لذت خود دل میں محسوس کرتے۔ تو نظر کی حفاظت پہ آپ کو عبادت میں لذت نصیب ہوگی، اور اگر نظر کی حفاظت نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، ادھر ادھر بھٹکی ہوئی ہے، بے احتیاطی ہے، لاپرواہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر دل کی دنیا جو ہے نا تباہ ہو جاتی ہے۔ دل کی دنیا، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، آدمی عبادات کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوتا رہتا ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں بد نظری ہوتی ہے تو رخ جو ہے 45 ڈگری نہیں پھیلتا، رخ مڑتا، بلکہ 180 ڈگری پہ بدل جاتا ہے۔ دور ہونا، ایک دم پلٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے نگاہوں کی حفاظت کی بے انتہا، اور آج کل خاص طور پہ یہ موبائل کا جو کچرا ہے، اس میں تو جناب آدمی کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہے ہی بےہودگی۔ ابھی بنوری ٹاؤن کا فتویٰ آ گیا ہے کہ ٹک ٹاک وغیرہ جو ہے نا یہ دیکھنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ دیکھنا ہی حرام ہے۔ اسی طرح فیس بک وغیرہ ہے، یہ وہ اکثر اس میں جو ہے وہ نکال دو، موبائل سے نکال دو، نہ کیا ہے، نہ لاٹھی ٹوٹے گی نہ سانپ مرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کی کوشش کرو بھائی کہ ایسی چیزوں کو جو ہے نکال دیں، اور اللہ بھلا کرے۔ چوتھی چیز ہے پھر کانوں کی حفاظت، ٹھیک ہے نا، میوزک سے، گانوں سے، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی دل کی دنیا جو ہے تباہ ہو جاتی ہے۔ موسیقی جو ہے نا یہ زنا کا منتر ہے، کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو کا معمول تھا، جیسے کسی موسیقی کی آواز سنتے تھے، گانے بجانے کے کانوں میں انگلیاں ڈال کے بجاتے تھے،
تو اس لیے جو ہے اس کو بھی بتا، اس سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک. پھر جناب اعلیٰ نماز کے باہر کی چوتھی چیز کیا، پانچویں چیز کیا ہے کہ جو نماز میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اگر اس میں کوئی کمزوری ہے، کیوں ایوب بھائی اس میں کچھ کمزوری ہے نا، تو کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے اس کو صحیح کریں. نماز سے پہلے اس کو صحیح کرنا پڑے گا. نہیں ورنہ آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا صحیح ہے، نہ آپ کا عین نکل رہا ہے، نہ آپ کا ہا نکل رہا ہے، نہ آپ کی مخارج صحیح ہیں، نہ آپ کی حرکات صحیح ہیں، تو پھر نماز کیسے صحیح ہوگی؟ ٹھیک. تو قرآن پاک سیکھنے کا اپنی نماز کسی قاری صاحب کو، امام صاحب کو سنا دی جائے تاکہ جو ہے اس میں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو تو وہ درست ہو جائے اور صحیح قرآن پاک پڑھنے کی ہم کوشش کریں. اچھا جی، چھٹی چیز ہے تنہائیوں میں بیٹھ کے ادائے نماز ہے ہمارا. اور جناب اعلیٰ منتخب احادیث میں نماز کے خشوع و خضوع کا باب ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایسی اور کتابوں کے اندر جو قرآن پاک کے اندر سورہ مومنین کو شروع کی آیتیں ہیں اور دوسری چیز ان کو پڑھیں. جہاں جہاں نماز کے خشوع و خضوع کا بارے بیان کیا گیا ہے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر دیکھیں. انبیاء اسلام کی نمازوں کو، صحابہ کرام کی نمازوں کو، بزرگان دین کی نمازیں کیسے پڑھتے تھے ان کا مطالعہ کریں. اس سے ہمیں شوق پیدا ہوا ہے، رغبت پیدا ہوئی ہے. ہمارے اندر بھی طلب پیدا ہوئی کہ ہم بھی انہی کی طرح سے عبادت کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے بنیں. ٹھیک ہے. اور جناب اعلیٰ نماز کے بعد جو ہے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. جب بھی دعا مانگیں، جہاں اور سب چیزیں مانگیں وہاں پہ نماز کا خشوع و خضوع مانگیں، توجہ مانگیں، دھیان مانگیں. اے اللہ میری نماز کو جاندار اور شاندار بنا دے، جیسی تجھے مطلوب ہے ویسی عبادت کرنے کی مجھے تہجد میں مانگیں. ٹھیک ہے نا. جہاں جہاں مقبولیت کے اعمال ہیں اس کو اپنا مقصد بنا لیں. جیسے بچہ جو اس کو امتحان دے رہا ہوتا ہے نا، جب بھی موقع ملتا ہے کہ اے اللہ مجھے پاس کر دے، اچھے نمبر سے پاس کر دے. کوئی بھی ملتا ہے اس کو بولتا ہے ابو میرے لیے دعا کیجیے میں پاس ہو جاؤں. کچھ اور نہیں مانگتا، اس کو لگی ہوئی ہے کہ میں امتحان میں اس طرح ہم کو لگ جائے کہ اللہ میری نماز جاندار اور شاندار بن جائے. ٹھیک ہے. اور اللہ بھلا کرے آپ کا. ابھی آ جاؤ، آپ نماز کے اندر آ جاؤ. نماز کا خشوع و خضوع جو ہے وضو سے شروع ہو جاتا ہے. جتنی بھی حدیث ہیں تو یہ اچھی طرح وضو کر کے، اہتمام کے ساتھ وضو کر کے، آداب و مستحبات کے ساتھ وضو کر کے جو اپنے گھر سے چلتا ہے اور مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو. ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ میں لگا. گھر سے وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے تو ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے، ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتا ہے. اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. یہ فتح، یہ فتح، یہ فتح. اگر نماز کو خشوع و خضوع بنانا ہے تو وضو کو بھی جاندار شاندار بنانا پڑے گا. اس میں آج کل سب سے بڑی یہ غفلت جو ہو رہی ہے، ہمارا پانی کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. صحابہ کرام کی پانی کی بوتل ہے چھوٹی والی، تو 2 بوتلیں ہوتی تھیں، اس میں وضو جاتا، پورا وضو جاتا تھا. آج تو جماعتیں سوڈان سے آ رہی ہوں وقت لگا کے یہ چھوٹی بوتل میں وضو کرتے ہو. یہ بھی پانی خریدنا پڑتا ہے. آ رہی ہے اس میں ہم پورا وضو کرتے ہیں. یہ 3-4 بوتلیں ہماری صرف پاؤں دھونے میں لگ جاتی ہیں. اس سے زیادہ لوگ کرتے اس سے زیادہ تو یہ اسراف ہے. کیا ہے یہ؟ سنتوں کو، آداب، سنت، مستحبات کا خیال کرو. جس کا تقویٰ دیکھنا ہے نا تو اس کا وضو دیکھو کہ یہ وضو کیسا کرتا ہے. تو جتنا پانی کی ضرورت ہے اتنے پانی سے ہم جو ہے کیا کریں بھائی، وضو کرنے والے بنیں اور آداب مستحبات کا خیال کریں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں بھائی نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں ہیں. ان ساری سنتیں میری پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ کتنے مستحبات ہیں، مستحبات بھی میں ادا کر رہا ہوں نہیں کر رہا؟ کتنے مکروہات ہیں، ان مکروہات سے جب میں وضو کرتا ہوں ان مکروہات سے بچ رہا نہیں بچ رہا؟ کتنے مفسدات ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں کیسے میرے وضو ٹوٹ رہا ہے میرا، خالی نہیں مجھے. ان مسائل کو معلوم کرنا پڑے گا. مسائل سے عبادات صحیح ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا جی. اب آپ جناب جب مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں نا تو دعاؤں کا اہتمام کر کے سیدھا پاؤں کر کے مسجد میں داخل ہوں. اور مسجد میں داخل ہوتے ہی سلام کر سکتے ہیں ہلکی آواز سے. کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے اور بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ہم نے پڑھنی ہے. وضو کر کے ابھی فوراً آیا تو وضو اسی 2 رکعت میں تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر لیں، تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر لیں. اور نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں.
ٹھیک ہے. تو مسجد میں داخل ہوتے پڑھا. پھر جو سنتیں وغیرہ ہیں ان کے اہتمام سے پڑھا. ٹھیک ہے. یہ سنتیں جو ہیں یہ فرائض کی تکمیل کے لیے ہیں، فرضوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. دنیا کے ماحول سے آئے ہیں تو ہمارا ذہن جو ہے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کے لیے ابھی سے ہم نے مشق کرنی ہے کہ ہماری سنتیں بھی جو ہے ہمیں دھیان والی توجہ والی ہو جائے. اچھا جی، اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں مستحب ہے یا اچھا ہے، بہتر ہے کہ جناب والا ہم تکبیر تحریمہ سے پہلے 2 دعائیں پڑھ لیں. یہ شافی حضرات جو ہے نا یہ اللہ اکبر کے بعد 2 ہی قرآن دعائیں پڑھتے ہیں. کیا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھتے ہیں. ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں نا، اور ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، امام صاحب جب اقامت کہہ رہے ہیں نا مؤذن صاحب، اس کے بعد امام صاحب سہو اعتدلو، نماز درست سب درست کر لو، مل کے کھڑا ہو جاؤ. اس وقت میں ہم یہ دعائیں پڑھ لیں. انی وجہت وجہی للذی فطر. میں نے سب بنی شکل سے منہ موڑ کے بنانے والے کو پڑھا. اور میرے ان صلاتی و نسکی، میری بدنی عبادت، میرے قولی عبادت، میرا جینا، میرا بننا سب اللہ کے لیے، اللہ کے لیے پڑھا. ٹھیک. اور حدیث شریف میں اس کو مفہوم ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کے فوراً اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تجھے فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، کوئی کام یاد دلاتا ہے. جب آدمی کام کا خیال کرتا ہے، ہاں مجھے فلاں کام ہے، تو جلدی نماز پڑھ لے، وہ کام کرنا. تو طبیعت میں جلد بازی لے کے آ جاتا ہے. اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ یہ ہے اپنے آپ سے کہے کہ بھائی میری 2 رکعت جو ہے 2 منٹ کی ہیں، 3 منٹ کی، تو مطلب 2-3 منٹ تو لگا اتنا ہے. یہ کہے اپنے آپ کو نماز شروع کرنے سے کہے کہ میں نے یہ 2 رکعت اطمینان سے پڑھنی ہے، میں نے 4 رکعت بس. یہ کہیں گے نا آپ کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. اور شیطان نے خیال کیا تھا، ہاں یار فلاں کام ہے، ہنڈیا چھوڑ کے آئے ہیں، روٹی لے کے آنی ہے، فلاں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، بس جلدی پڑھو. ابھی بیٹھا تو نہیں ہے اصل میں تسبیح نماز کے بعد خیال آئے گا کپڑے دھونے، فوراً اٹھ کے جائے گا. کوئی نہ کوئی کام دل میں لاتا ہے. 2-4 5 منٹ 10 منٹ لگ جائیں گے تو کیا مسئلہ ہے، لیکن ضرور شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے. تو کیا کرے میرے بھائی کہ میں نے یہ بات پکی کر لو، اپنے گھر میں بٹھا لو. نماز پڑھنے سے پہلے اپنے آپ سے بولو کہ میں نے یہ 2-4 رکعت نماز اطمینان سے پڑھنی ہے. بس اس نماز کو میں نے بنانا اور سنوارنا ہے. جب نماز ختم ہوتی ہے نا تو جو آدمی نماز کو بناتا سنوارتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے نا، تو نماز کو دعا دیتی جاتی ہے، اللہ جیسے اس نے مجھے بنایا سنوارا تو بھی اس کو بنا سنوار. ورنہ بے دھیانی سے پڑھا تو بے توجہ سے پڑھا تو بد دعا دیتی جاتی ہے، اللہ جیسا اس نے مجھے بگاڑا تو بھی اس کو بگاڑ دے اور برباد کر دے. جب ہم بنائیں گے سنواریں گے تو دعا ملے گی نا. اس لیے اللہ ہوگا. اور دیکھو جتنی معافی کی شکلیں ہیں نا، معافی مانگنے کی شکلیں، وہ سب اللہ پاک نے نماز میں جمع کر دی. کسی بچے سے غلطی آتی ہے نا تو ماسٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ کان پکڑ لو. نہیں، جہاں اللہ اکبر سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہی کانوں کو ہاتھ لگا. تو جتنے بھی قصوروار ہوتے ہیں جب بھی کھڑے ہوتے ہیں کسی کے سامنے تو نگاہ جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. معافی کے خاصدار ہوتے ہیں. اللہ نے یہ معافی کی شکل دی. اور جو بادشاہ کے دربار میں جو جاتے ہیں مجرم ہوتے ہیں، وہ جب اپنی توبہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے بغاوت سے ہم تائب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، معافی چاہتے ہیں، تو وہ جھک جاتے ہیں، کارنش پیش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بادشاہ صاحب سر جھکا لیتے، اطاعت کا اظہار کرتے ہیں. اور سجدے کے اندر تو عاجزی کی انتہا ہے کہ اپنے آپ کو گویا کہ اللہ کے قدموں میں ڈال دینا ہے. اور تحیات میں بیٹھنا، یہ کون سی معافی کی شکل ہے بتاؤ؟ کن مجرموں کو جو سزا دی جاتی ہے تو ان کو تحیات کی شکل میں بٹھایا جاتا ہے، پھانسی ہو تو اوپر لٹکا دیا جاتا ہے. گردن کاٹتے ہیں. جو بڑے بڑے جرموں کی سزا ہوتی ہے نا، یہاں پہ بھی بغاوت کے جرم میں یہاں پہ جو ہے سزا کاٹتے ہیں، یا ہیروئن کے جرم میں یہاں پہ سزا کاٹتے ہیں. ہاں، گردن کاٹتے ہیں. یا جناب عالیہ کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو، ان کے مجرموں کو جو بٹھاتے ہیں نا، سنو بھائی ایسے بٹھاتے ہیں
اور ان کے ہاتھ جو ہے پیچھے باندھ دیتے اور گردن ایسے کر دیتے. تو یہ اللہ میں تو سب سے بڑا تحجیات بیٹھتے ہیں میں نے بہت بڑا جرم کیا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں تو گردن زدنی ہوں. تو نہیں معاف کرے گا تو میں تو ہلاک ہو جائے گا. ہلاک ہو جائے گا. اللہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اللہ اللہ. ٹھیک ہے، تو اپنی نماز کو تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک پورے کا پورا معافی نامہ بنا لو، دعا بنا لو. کیا بنا لو بھائی؟ اللہ اکبر کہتے ہی جب سبحانک اللہ میں پڑھتے نا تو اللہ پاک کی بڑائی، اللہ کی پاکی کا تصور کرو. دیکھو جب قیامت کا منظر ہوگا نا، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، سب پریشان ہوں گے، ایک نبی سے دوسرے نبی کے پاس جائیں گے، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اللہ پاک کہیں گے، اللہ پاک کے سامنے طویل سجدہ کریں گے. اس وقت اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ القاء فرمائیں گے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسی تعریف نہیں کی ہوگی. اس وقت اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ پاک کو تعریف اور بڑائی سن کے اللہ کا غصہ ٹھنڈا. اب یہ سمجھو کہ بھائی دن بھر میں جو ہے نا میں نے نافرمانیاں کر کے اللہ کو ناراض کر دیا. اب اللہ کو میں راضی کرنا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اللہ کا غصہ ٹھنڈا. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہت بڑی دعا ہے. یہ ایسے بے دہانی میں پڑھتے ہوئے نہیں گزر جاؤ، بلکہ یہ خیال کرو کہ میں اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ تو مجھے شیطان مردود سے. ٹھیک ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ شیطان اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. کوئی گھر والا کتا پالتا ہے نا، رات کے وقت میں چھوڑ دیتا ہے اس کو. جو بھی کوئی اجنبی آتا ہے چور آتا ہے تو بھونک لگتا ہے. وہ کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی ڈنڈا مارتا ہے، لیکن وہ بھونکنا کوئی بھی تدبیر کے لیے وہ بھونکنا ختم نہیں کرتا. اب جیسے کوئی مہمان آیا ہے تو جو بھونک رہا تھا اندر سے گھر والا آیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی اس کو سنبھال یار، تیرے سے ملنے آیا ہوں. تو وہ ایک آواز دیتا ہے پپی اور ٹپو اور ٹپو. ٹھیک ہے نا، وہ فوراً جو ہے دم کھلاتا ہوا جہاں اس کی جگہ ہوتی وہاں چلا جاتا ہے یا مالک کے قدم میں آگے بیٹھ جاتا. فرمایا کہ اس کے لیے شیطان سے بچنے کے لیے تم کوئی بھی تدبیر کرو گے تو کوئی تدبیر کارگر نہیں. اس کے لیے کیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے سے دعا مانگو، میرے سے التجا کرو، اے اللہ تو مجھے شیطان اللہ قابو کرے. تو نماز کے اندر جب بھی ہم اعوذ باللہ من الشیطان پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ سے بہت بڑی دعا مانگ رہے ہیں. غفلت میں نہیں گزرنا ہے. ٹھیک، وہی دعا قبول ہوتی ہے جو کوئی زبان سے کہہ رہا ہے، سنو دل بھی ادھر متوجہ ہو. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑی دعا ہے. اس کو بھی غفلت سے نہیں پڑھنا. اس کے فضائل جب ملیں گے تو ہم توجہ اور دھیان سے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر سورہ فاتحہ پڑھا. سورہ فاتحہ مکمل دعا ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اس میں شروع میں اللہ پاک کی تعریف ہے، 3 آیتیں. ہر آیت کے جواب میں اللہ پاک جواب دیتے ہیں، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میرے بندے نے میری پاکی بیان کی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کری. کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں اے میرے بندے یہ آدھی میرے لیے ہیں، آدھی تیرے لیے. مانگ کیا مانگتا ہے؟ اے اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ پاک نے چھوڑ نہیں دیا، سنو، بلکہ سب سے بڑی، سب سے اہم، سب سے اکمل، سب سے اعلیٰ دعا رکھ دی اللہ پاک. اگر چھوڑ دیتے نا تو ہم میں سے کوئی کچھ مانگ رہا ہوتا ہے. یہ مانگ رہا تھا میری گاڑی پھنسی ہوئی ہے، اللہ وہ چھڑوا دے، کام دلوا دے، ایک نوکری دلوا دے، ایک شادی کروا دے ہیں، اور نوکری کام لگ جائے. ہر آدمی اپنی اپنی سمجھ کے مانگتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیز ہے. جیسے بچہ ہوتا ہے نا ٹرافی مانگتا ہے، یہ کہتا ہے مجھے باہر لے چلو، بس اس کی یہ چھوڑا دے، باہر جاؤں گا. ٹوپی چاہیے، چجی چاہیے، چجی چاہیے. یہ ہماری چھوٹی چھوٹی چجیاں ہیں. اللہ نے کیا ہوا، مانگنے کا وقت ہے تو مانگو. سب سے اللہ اہدینا الصراط المستقیم. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کیا مانگ رہے ہیں؟
اے اللہ کیا ہے ترجمہ؟ سیدھی راہ دکھا کس کو؟ ہمیں کس کو؟ مجھے یا سب کو؟ سب کو. ہاں یہاں جمع کا سیکھا یہاں پہ ہم نماز کے اندر مانگ رہے ہیں اللہ ہم سب کو سیدھی راہ سے دے. علامہ اہدینا الصراط المستقیم، اہدینی نہیں ہے، سمجھے؟ یہ مفتی صاحب آئے تھے بتا دے ترجمہ بھی دیکھ لینا. یہاں جمع کا سیکھا ہے. سب کے لیے مانگنا. ہاں ہم ہر نماز میں ہر وقت ہر ایک کے لیے مانگتے اللہ ہم سب کو سیدھی راستہ دے، سیدھے راستے پہ چلا دے، سیدھے راستے پہ ڈال دے، ہم کو سنبھال لے. یہ ہے اتنی بڑی دعا ہے. کون یہاں بھی نہیں روکا ہے بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ ڈال جن پہ تو نے اپنا انعام کیا ہے. سورہ نساء کے اندر اللہ پاک اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. وہ کون ہے جن پہ ہم نے انعام کیا ہے؟ وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اتنی بڑی چیز مانگنے کے اللہ تو مجھے نبیوں والی ترتیب پہ، صدیقین والی ترتیب پہ اور صالحین والی ترتیب پہ اور شہداء والی ترتیب پہ میری صبح بھی کر دے، میری شام بھی کر دے، میری کمانا بھی کر دے، میرا خرچ کرنا بھی کر دے، میرا سب کچھ. جب ان کی ترتیب پہ آپ چلیں گے ان جیسے انوارات ملیں گے نہیں ملیں گے؟ کیسی پیاری زندگی ہوگی جب ہم نبیوں کی ترتیب پہ اور صدیقین کی ترتیب پہ اور شہداء اور صالحین کی ترتیب پہ چلیں گے. کتنی بڑی دعا ہے. اور ہم ایسی غفلت میں گزر جاتے ہیں نماز کے اندر. تو یہاں بھی نہیں روکا، پھر یہاں بھی نہیں روکا. کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن پہ تیرا غضب ہوا ہو، غصہ ہوا ہو. یہاں عمومی معنی تو یہی ہیں یہود و نصارہ کے ترتیب پہ تو ہمیں نہیں چلا. ورنہ کیا ہے کہ اس کی وسیع معنی کیا ہے کہ اللہ تو ہمیں ظالموں کی ترتیب پہ، سود خوروں کی ترتیب پہ، شراب خوروں کی ترتیب پہ، زنا کاروں کی ترتیب پہ، بدکاروں کی ترتیب پہ تو ہم کو نہ چلا، حرام خوروں کی ترتیب پہ تو ہم کو. کتنی بڑی دعا ہے. اور پھر کہتے ہیں آمین. توجہ سے کہو اے اللہ قبول. امام صاحب نے پڑھی سورہ فاتحہ، آمین اے اللہ قبول فرما. اور یہ حدیث یہ بات یاد رکھو کہ اللہ پاک اسی ہی دعا کو قبول کرتے ہیں جو کچھ زبان سے کہہ رہا ہے دل بھی متوجہ ہو. اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے وقت دل اللہ میں تک ہدایت مانگ رہا ہوں. صراط الذین انعمت پڑھتے وقت خیال کرو نبی والا، صدیقین، شہداء، شالی والا راستہ مانگ رہا ہوں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے وقت خیال ہو کہ اللہ تو مجھے گمراہ لوگوں کی ترتیب پہ چلنے سے بچا. اللہ میری دعا کو قبول کر لے. توجہ بھی ہوگی نماز کے اندر، دھیان بھی جمع رہے گا. ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا گر مفتی تقی عثمان صاحب بھی کہتے ہیں نماز کے اندر توجہ دھیان جمانے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ پڑھ رہے ہو اس کی طرف دھیان کرو. قیام میں قرات کر رہے ہو، رکوع میں تسبیح پڑھ رہے ہو، سجدے میں تسبیح پڑھ رہے ہو، قاعدے میں تحیات درود ابراہیمی دعا پڑھ رہے ہو، کہ بھائی اس طرف دھیان کو لگاؤ تو بے دھیانی تمہاری نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو قرآن پڑھنا پڑھو. ہر قرآن ہدایت ہے، ہر قرآن کی ہر آیت میں شفا ہے، ہر قرآن میں جو ہے دلوں کا نور ہے. ٹھیک ہے. آسانی کے لیے سمجھ لو کہ اگر ہم 2 رکعت نفل میں پہلے میں ہم قل اعوذ بالفلق پڑھتے ہیں، قل اعوذ بالفلق پوری دعا ہے. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ بالناس پڑھتے ہیں، قل اعوذ بالناس پوری. تو قیام پورا دعا والا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ پھر رکوع میں آ گئے آپ. اب رکوع میں آنے کے بعد سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار، مجھے پالنے والا جو بڑی عظمت والا ہے. کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں نا تو اس کا معنی ہی یہ ہوتے ہیں صورت سوال کہ بادشاہ اپنی تعریف سننے کے بعد ہم کو نوازے. جھکے میں کہ اگر سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں اپنی، کیونکہ وطر پڑھ رہے ہیں تو اس میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ سنت کہنا یہ کم از کم درجہ ہے. آپ 5 مرتبہ کہیں، 7 مرتبہ کہیں، 9 مرتبہ کہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حضور کے ساتھ سے 6، 7، 8، 9 دعائیں جو ہیں حسن حسین میں، حسن المسلم میں، العالم کی کتاب ہوتی ہے مسجد کے اندر، اور دوسری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے اندر یہ دعائیں مانگی ہیں تو ہم بھی مانگیں. اس میں 2 دعائیں بہت آسان ہیں. ایک کیا ہے میرے بھائی؟
ایک ہے سبوہن قدوسن ربنا و رب الملائکۃ والروح. یہ فرضوں کے اندر ہی پڑھنا ہے. نہیں پڑھنا سنت و نفل وغیرہ. ٹھیک ہے. اور ایک ہے اللہم اغفر لی، یا ربنا اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں، وہ بھی ہم مانگ. اس کے علاوہ جو بھی قرآن کی دعائیں ہیں، حدیث کی دعائیں ہیں، وہ ہم رکوع سجدے مانگ سکتے ہیں. فرماتے ہیں ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب کہ بہتر ہے کہ رکوع کے اندر جو اللہ کی تسبیح والی جو آیت ہے نا وہ پڑھے جو دعائیں ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقی ورضا عرشی ومداد کلماتی، یہ پڑھیں. اور دعا سجدے کے اندر جو ہے دعائیں کریں. سجدے میں کیا کرے بھائی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حنان یا منان رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ. سجدے کے اندر تو دعائیں کریں گے کثرت سے، رونے کی شکل بنائیں گے، روئیں گے. سنو، پہلے بزرگوں کی سجدہ گاہیں آنسوؤں سے تر ہوتی تھی، ہم جاتے ہیں دم آ جاتے ہیں. اس میں نماز کا خوشو خضو پیدا، اطمینان سے کیا کرو بھائی؟ سجدہ کرو. ٹھیک ہے. اچھا جی، رکوع بھی ہو گیا. رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اطمینان سے قوما کرو. سجدے سے بیٹھنے کے بعد اللہ اکبر کے بعد کیا پڑھیں گے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. دوسرے الفاظ بھی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد التحیات پڑھیں گے، التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے. اس کے بعد کون سی دعا پڑھیں گے؟ اللہم انی ظلمت نفسی. کون سی پڑھتے ہو؟ ربنا آتنا فی الدنیا ربنا آتنا. کون سی پڑھتے ہو؟ درود کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ہاں. تو دیکھو سنتوں کے اندر اور نوافل کے اندر اور وتر کے اندر صرف ایک دعا پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہم انی ظلمت نفسی آپ نے مانگی، اس کے بعد ربنا آتنا بھی مانگو، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ بھی مانگو، ربنا حب لنا من ازواجنا بھی مانگو. ٹھیک ہے نا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بھی مانگو. ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں. ایک عالم فرماتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد دعا میں لگنے سے زیادہ افضل ہے نماز کے اندر دعا میں لگنا، اس لیے کہ نماز کے اندر اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے. نماز کے اندر زیادہ قبولیت کا مقام ہے. بے شک سجدے کے اندر سب سے زیادہ قبولیت کا مقام ہے. مقام ہے. اچھا، سب سے بہترین نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو. ایک بات رہ گئی، قانتین کے معنی ہے لمبا قیام کرنا. قانتین کے معنی ہے لمبا کھڑے ہونا. اب قیام لمبا کیسے ہوگا؟ کسی بھائی کو بیچارہ، کسی بھائی کو صرف الحمد للہ کیف سے ناشتہ یاد ہے، اب یہ اپنا قیام کیسے لمبا کرے گا بتاؤ؟ ایک رکعت میں 5 6 5 ہاں جی. ایک رکعت میں 10 پڑھ سکتے ہیں الحمد للہ کیف سے والناس تک. دوسری رکعت میں پھر الحمد للہ کیف سے والناس تک پڑھ سکتے ہیں. کسی کو اور زیادہ یاد ہے تو وہاں سے پڑھو. تہجد میں سورہ یاسین شریف یاد ہے، یاسین شریف پڑھو. سورہ ملک یاد ہے، سورہ ملک پڑھو. سورہ الفلاح سجدہ یاد ہے، الفلاح سے دو. حافظ حضرات ہیں ماشاء اللہ، یہ جو قرآن پاک ہے اس کو پڑھے. قیام لمبا کرنا ہے، رکوع لمبا کرنا ہے، سجدہ لمبا کرنا ہے. التحیات میں قوم میں جو اطمینان سے نماز پڑھ کے پھر یہ خیال کرتے ہوئے کہ اللہ جیسی نماز پڑھنے کا حق تھا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. حضرت وسیع نے فرمایا، پوچھا اس نے یار جب میں اپنی نماز کے آخر میں پہنچوں تو کیا دعا کروں؟ تو اس نے آپ کو یہ تعلیم دی، اللہم انی، اے ابو بکر یہ کہو، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. ظلم ہی نہیں کیا بلکہ بہت بڑا ظلم کیا، ظلمن کثیرا. اب علماء کرام فرماتے کیا ہے؟ بھائی وضو کیا ہے، قیام کیا ہے، قرات کی ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا. نہیں، میں نے کرنے کا حق ادا نہیں کیا بلکہ میں نے ظلم کیا ہے. اللہ تو معاف کر، فلا یغفر الذنوب الا انت. اللہ تو معاف نہیں کرے گا. اس کیفیت کے ساتھ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے السلام ورحمۃ اللہ. ابھی جو ہماری نماز 2 رکعت نماز 2 منٹ سے کم ہے نا، اس ترتیب سے پڑھو گے تو انشاءاللہ 20 منٹ تک پہنچ جائے گی. اپنی نماز کو
دو رکعت کو 20 منٹ پہ لے کے آؤ، اطمینان سے تہجد میں اٹھو، اطمینان سے 2 رکعت۔ میں نے یہیں پر مذاکرہ کیا، پٹھان ساتھی تھے، نوجوان لڑکا تھا، ان کی عمر کا، رمضان مبارک کے دن تھے، طاق راتیں تھی، جی 40-45 منٹ کا مذاکرہ کیا۔ اس کے بعد میں نے کہا پڑھو، یہیں سے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کا مذاکرہ کیا، رونے لگا۔ اس نے 2 رکعت نماز 20-25 منٹ کی پڑھی اور پھر دعا مانگتے ہوئے رویا بھی، ماشاء اللہ، آنسو نکلے اس کے۔ اسے ایسے بنگلہ دیش کی جماعت سے اس سے مذاکرہ کیا، 1.5 مہینے کے بعد جہاں ملی، یہیں پر ہی کھڑے ہوئے تھے، میں نے جا رہے تھے واپس، میں نے کہا ہاں بھائی آپ لوگوں نے نماز کی مشق کری، خوش وضو کی؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا بتاؤ کتنے فیصد دھیان جمع، 30%، 40%، 50%، 70%؟ کسی نے کہا 50%، کسی نے 60% کا۔ ایک بھولا والا تھا اس میں، بنگلہ دیش کا ساتھی تھا، اس نے کہا امیر صاحب ہم آپ کو بتائے گا تو ہمارا عمل ضائع تو نہیں ہوگا، ریاکاری تو نہیں ہوگا؟ میں نے کہا نہیں ریاکاری نہیں ہوگا، ہم کو ترغیب ہوگی۔ کہہ رہا میں نے الحمدللہ 2 رکعت نماز ایسی پڑھی، 100% دھیان رہا۔ تو جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کھلاڑی ہے نا، فٹ بال کرکٹ کے کھلاڑی، یہ اپنی لائن پہ مشق کرتے ہیں، بہت مشق کرتے ہیں۔ بیٹسمین جو ہے نا، بالر کو دیکھ کے کوئی طرح سے بے دھیانی نہیں کرتا، جب سے بھاگ رہا ہوتا نا اس وقت سے اس کا خیال نہیں ہوتا صدر صاحب آئے ہوئے ہیں، میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اماں بیٹھا ہوا ہے، دوست بیٹھا میچ دیکھ رہا ہے، اس کو ہیلو ہائے کر لوں، آ رہا ہے بابا، وہ ساری توجہ اس کی توجہ، ذرا سی بے دھیانی ہوتی ہے ایک دم بورڈ ہو جاتا ہے۔ نہیں، فٹ بال کا گول کیپر پلنٹی ملتی ہے نا، 3 اپنا اللہ بھلا کے 3 گول سے پورا فائنل میچ، ورلڈ کپ کا فائنل میچ برابر ہو گیا جناب اللہ۔ 10 منٹ کا وقت دیا وہی برابر ہو گیا، ابھی فیصلہ پینلٹی کک پہ، ٹھیک ہے؟ 5 پینلٹی کک ملی اور 4 لگ گئی، ابھی آخری پینلٹی کک، ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا۔ ابھی جو گول کیپر جو ہے وہ سیٹی بننے والی ہے، وہ دیکھے کہ صدر صاحب بیٹھے ہوئے، مجھے ٹاٹا کرے گا، اتنے میں شاٹ مار دی، ساری قوم کہے گی سر تیرا بیڑا غرق ہو، ٹاٹا کرنے کا وقت تھا، ذرا سی بے دھیانی برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے کیا کریں میرے بھائی، ہم توجہ کرو، دھیان کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔